حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس سید الملائکہ جبریل امین تشریف لائے اور آ کر مجھے کہنے لگے کہ آپ کی امت کے لیے مبارکباد ہے، آپ کی امت مبارکباد کی مستحق ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میری امت کس وجہ سے مبارکباد کی مستحق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، بھلی باتوں کو حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور تمہارا ایمان اللہ کی ذات پہ ہے۔ یہ خیر الامم کا جو خطاب ملا ہے یہ سابقہ کسی امت کو بھی نہیں ملا، نہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو۔ یہ صرف جو اعزاز ملا ہے یہ صرف آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خیر الامم کا انتخاب ملا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین نے کہ آپ کی امت مبارکباد کی مستحق ہے، اس وجہ سے مبارکباد کی مستحق ہے کہ مجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے۔ وہ سب سے پہلے آ کے جبریل امین نے نبی علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جبریل امین کہنے لگے کہ جو شخص اپنی موت سے 1 سال قبل، مرنے سے 1 سال پہلے اگر سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ ساری زندگی کے گناہ اس کے معاف فرما دیں گے۔ یعنی موت سے قبل 1 سال توبہ کر لے، اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ کے محبوب نے جبریل امین سے فرمایا کہ میری امت تو بڑی غفلت والی ہوگی، بڑے گناہ کر کے آئے گی، اس کے بہت لمبی چوڑی داستان ہوگی، آپ اللہ سے کوئی تخفیف کیجیے، یعنی اس کے اندر کچھ کنسیشن ہو جائے، کمی ہو جائے۔ 1 سال تو بہت بڑا ہے، اس کے اندر کچھ تخفیف ہو جائے۔ جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں پھر اللہ کے پاس گیا اور میں نے نبی علیہ السلام کی بات اللہ کے سامنے عرض کی، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ پھر جبریل امین آئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جبریل امین نے فرمایا کہ جو موت سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے، اللہ سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مہینہ بھی بہت لمبا ہے، یہ 29 دن کا مہینہ ہے، 30 دن کا مہینہ ہے، یہ تو بہت لمبا ہے، کچھ اور تخفیف کی جائے۔ پھر جبریل امین کی اب اللہ مکالمہ سن رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی بات سن رہے ہیں اور اللہ کے محبوب کی بات بھی سن رہے ہیں، اس لیے کہ وہ عالم بذات صدور ہے۔ تو جبریل امین کی اللہ کے سامنے عرض کی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرما دے کہ جو مرنے سے قبل 1 ہفتہ قبل یعنی 7 دن پہلے توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہفتے کا معاملہ بھی بڑا نازک ہے، تھوڑی اور تخفیف کی جائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے جبریل امین سے عرض کی، جبریل امین اللہ کے پاس گئے اور اللہ کریم نے فرما دی کہ اے جبریل امین اس سے کہہ دے کہ جو مرنے سے 1 دن قبل یعنی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، 1 دن پہلے موت کی، یعنی سچے دل سے وہ توبہ کر لے، یعنی کل اس کی موت واقع ہونی ہے، 24 دن پہلے، معلوم نہیں ہے کہ کب یعنی انسان کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے، لیکن ہر وقت انسان ہوش کے ناخن فکر مند رہے، اس لیے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، یہاں پتہ نہیں آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب کوئی نہیں ہے۔ اب اگر گھر میں بندہ بیمار پڑا ہے، دادا ہے، نانا ہے، جس نے زندگی کھپا لی ہے، زندگی کے نشیب و فراز کو دیکھ لیا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ دادے کا انتقال ہو جاتا، پوتا رہ جاتا، نانے کا انتقال ہو جاتا، نواسہ رہ جاتا، لیکن یہ عجیب معاملہ ہے، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ جو بیمار ہے وہ ٹھیک رہا ہے، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بیمار ہے، یہ مر جاتا، لیکن ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے، اعلان اس کا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ فوت ہو چکا ہے۔ جس طرح مفتی عبدالشکور کے بارے میں آتا ہے، اب یہ نہیں کہ وہ افطاری کر کے آئے تو راستے میں حادثہ پیش آ گیا، ان کو معلوم تھا کہ میں نے مرنا ہے، لیکن جو وقت لکھا ہے اس کے اوپر انسان کو پہنچنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ عرض کی تو جبریل امین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم نے یہ فرما دیا ہے کہ مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ بھی بڑا لمبا معاملہ ہے، کچھ اور تخفیف کی جائے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین کہنے لگے کہ مرنے سے 1 ساتھ 1 گھڑی پہلے، یعنی گھڑی جو ہے 25 منٹ کی ہے یا 20 منٹ کی ہے، مرنے سے پہلے اتنے لمحے پہلے توبہ کر لے، پھر بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔
تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ معاملہ بھی بڑا نازک ہے، یعنی آدھے گھنٹے کی جو گھڑی ہے، 20 منٹ کی جو گھڑی ہے، یہ معاملہ بھی بڑا سخت ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے یہ جب بات عرض کی تو جبریل امین دوبارہ اللہ کے پاس گئے اور اللہ کریم نے فرما دیے کہ جا محبوب علیہ السلام سے کہہ دے کہ جو مرنے سے ایک لمحہ پہلے، یعنی کچھ منٹ پہلے، کچھ سیکنڈ پہلے توبہ کر لے، تنہائی میں توبہ کر لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی مرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی توبہ کر لے۔ اب 60 سال کی زندگی گزری ہے، 80 سال کی زندگی گزری ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ صاحب کا سارے گناہ اس کے اللہ معاف فرما دیں گے۔ اب یہ رمضان کی آخری جو ایام ہیں، اس میں بھی انسان اللہ کو سنبھال لے کہ یا اللہ جتنے بھی گناہ کیے آپ میرے سب گناہوں سے باخبر ہیں، سب بدعمالیوں سے باخبر ہیں، تیرے سامنے میرا راز کوئی مخفی نہیں ہے، اس لیے کہ تیری ذات کا یہ اعلان لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ تجھے نیند آتی ہے نہ تجھے اونگ آتی ہے، تو ہر چیز سے باخبر ہے، فعال لما یرید ہے۔ یا اللہ ہمارے آنے میں دیر ہے، تیرے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ تو جس لمحے بھی انسان فکر مند ہو جائے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر لے۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے سارے دروازے میرے اللہ نے اس امت کے لیے کھولے ہوئے ہیں، ابابیل ہیں، چڑیاں ہیں، چرند پرند ہیں، یہ انسان کی مغفرت کی دعا کر رہی کہ یا اللہ ان کے گناہ کو معاف فرما۔ اب جن کے ذمے کام نہیں ہیں وہ ہماری معافی کے طلبگار ہیں۔ اب پرندے ہیں، بلوں میں چونٹیاں ہیں، سانپ جو کھچار میں ہیں، وہ کس کی دعا کر رہا ہے؟ اس امت کی دعا، نہ کہ اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ پرندوں نے کیا گناہ کیا، چونٹیوں نے کیا گناہ کیا، لیکن اس امت محمدیہ کی مغفرت کا وہ بھی اعلان کر رہی ہیں کہ یا اللہ اس امت کے گناہ کو معاف فرما دے۔ اب وہ ہمارے لیے دعا کر رہی ہیں تو چاہیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گناہ کرنے والے ہیں، برائی کرنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، گالم گلوچ کرنے والے ہیں، تو اس حال میں بھی اپنے اللہ کو راضی کر لیں کہ یا اللہ جو زبان گندگی سے، غلاظت سے ملوث ہو رہی ہے، یا اللہ اس زبان کو پاک فرما دے، قرآن پڑھنے کا عادی بنا دے، نماز پڑھنے کا عادی بنا دے، اعمال حسنہ کرنے کا عادی بنا دے، تو اس میں رہے گا انسان کامیاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باقی ایام کو اعمال حسنہ سے گزارنے کی توفیق عطا